غور کیا آپ نے؟ مقام غوثیت دیکھیے. اور علی بن ہیتی تیرے سامنے رہی، میں مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا، خواب میں جن کی زیارت کر رہا تھا ان کے سامنے کھڑا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں اس سے پتہ چلا کہ علی بن ہیتی جسے خواب میں دیکھ رہے تھے غوث اعظم اسے جاگتے دیکھ رہے تھے. یہ مقام غوثیت کہ وہ سوتے جس کی زیارت کر رہے تھے، یہ جاگتے حضور کی زیارت کر رہے تھے. فرمایا میں تو حضور کے سامنے کھڑا تھا. چیخ نکلی علی بن ہیتی کی، میرے آقا آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا میرے آقا، اللہ کی عزت کی قسم میں حضور کی زیارت کر رہا تھا. غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ حضور کیا فرما کے گئے؟ اب یہ بھی بتاؤ کیا فرما کے گئے حضور؟ سنیے حضور سے، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں. آپ نے فرمایا بتاؤ. 70,000 کے مجمع کی طرف علی بن ہیتی نے رخ پھیرا. فرمایا سنو اللہ کی عزت کی قسم ابھی مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور آقا خواب میں فرما گئے علی بن ہیتی مر جانا مگر غوث کا دروازہ نہیں چھوڑنا. مر جانا مگر عبد القادر کا دروازہ نہ چھوڑنا. آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی پیر کے مرید اتنے خوشبخت نہیں دیکھے جتنے غوث اعظم کے مرید خوشبخت ہوتے ہیں. خوشبخت کیوں نہ ہو؟ امام الانبیاء کے غلاموں غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معذرت. اب یہ ان کا ارشاد ہے، فرماتے ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. بہت بڑا اعلان کیا. فرماؤ میرے مریدوں سنو خوشخبری، میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پہ اس طرح چھائے رہتا ہے جس طرح آسمان زمین پہ چھائے رہتا ہے. چھوٹی سی بات. فرمایا میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پہ اس طرح چھائے رہتا ہے جس طرح آسمان زمین پہ چھائے رہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح زمین کا کوئی خطہ آسمان سے خالی نہیں، اسی طرح میرے کسی مرید کا سر میرے ہاتھوں سے خالی نہیں ہے. میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پہ رہتا ہے. اور آپ نے ایک عجیب بات کی. اب فرماتے ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. فرمایا سنو میرے مریدوں اگر تم کھوٹے ہو تو کیا ہوا، میں تو کھڑا ہوں. فرمایا میرے مرید کھڑے نہیں تو کیا ہوا، میں تو کھڑا ہوں. آپ کے خلیفہ حضرت ابو مسعود نے پوچھا حضرت آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہیں پرہیزگار بھی، اچھے بھی ہیں برے بھی، تو دونوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ جلال میں آ گئے. فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم جو اچھے ہیں نا وہ میرے ہیں، جو برے ہیں ان کا میں ہوں. جو اچھے ہیں وہ میرے لیے ہیں، جو برے ہیں ان کے لیے میں ہوں. اس سے بڑھ کے خوشخبریاں کس نے دی؟ اب فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پہ اس طرح چھائے رہتا ہے جس طرح آسمان زمین پہ چھائے رہتا ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلام، ہم تو محبت کرتے ہیں، حضور کے غلام بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے دین سیکھا، جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے یہ ہماری سعادت ہے. دیکھیں نا کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں بندہ کام کرتا ہو نا تو اپنے بچوں کو بھی وہیں پہ نوکری دلوا دیتا ہے. اگر اس کا ہاتھ پڑے اپنے بچوں کو بھی وہیں پہ جاب لے کے دے دیتا ہے. یہ بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ، یہاں بڑی فیسلٹیز ہے. تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے چونکہ ساری زندگی انہی کے در کی نوکری اور چاکری کی تو ہمیں بھی یہاں بھرتی کروا گئے. ہمارے لیے سعادت کی بات. یا تو یوں سمجھے ان کی نوکری پسند آ گئی مالکوں کو تو ہمیں بھی نوکری پہ رکھ لیا. ان کا حق ہے کہ ان کی اولاد ہیں جو زندگی بھر ہماری چاکری کرتے رہے. تو ہم تو غلام ہیں، محبت کرتے ہیں. تو میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا. اب فرماتے ہیں 11ویں شریف ہی کا جلسہ تھا کہ میں راول پنڈی سے آگے ہری پور ہزارہ ایک علاقہ ہے ایبٹ آباد سے پہلے آتا ہے، اس میں ایک گاؤں میں خطاب کر رہا تھا.
تو میں جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتیں بیان کرتا، آپ کے تصرفات، کرامات اور آپ کی طاقتوں کا ذکر کرتا تو ایک بندے پہ وجد طاری ہو جاتا تھا اور آنکھ بلند کر کے کہتا تھا مولانا حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. وارفتہ کی طاری ہو جاتی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا خاص تعلق ہے حضور غوث اعظم کے ساتھ. تڑپ جاتا ہے اور پورے مجمع کو تڑپا دیتا ہے. تو جب کتاب ختم ہوا، صلاۃ و سلام دعا کے بعد اس طرح دوست ملتے ہیں، ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں کچھ دن پہلے تو میں ہندو تھا، اب غلام رسول ہو گیا. اس نے کہا اب میرا نام ہی غلام رسول رکھ دیا گیا. چند دن پہلے میں ہندو تھا، اب میں غلام رسول بن گیا. تو میں نے کہا غلام رسول کیسے بنے؟ ہندو سے غلام رسول کیسے بنے؟ اس نے کہا جی یہی بات سننے کے لائق، اسی لیے تو غوث اعظم کے نعرے لگا رہا تھا. میں نے کہا کیا بات؟ اب دادا جی قسم فرماتے ہیں اس غلام رسول نے یہ بات خود مجھے سنائی جو چند دن پہلے ہندو تھا اور اب مسلمان ہو چکا. کہنے لگا جی ہمارے کچھ ریلیٹیوز رہتے تھے دوسرے گاؤں میں، اس گاؤں میں ہم خود رہتے ہیں جہاں خطاب کے لیے آئے، دوسرے گاؤں میں ریلیٹیوز رہتے ہیں، وہاں ان کے ہاں شادی تھی تو ہم سارے گھر کے افراد چلے گئے، ہماری ایک جوان بیٹی گھر میں رہ گئی. چونکہ آنا جانا رہتا تھا تو ہم نے کہا کہ تو بھی فارغ ہو کے تو وہاں پہنچ جانا. اس نے کہا میں آ جاؤں گی. تو جوان بچی نے فراغت کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، جیولری پہنی، جس طرح بچیاں شادیاں چند کرتی ہیں، بن سمر کے وہ بچی چل پڑی اس گاؤں کی طرف. راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آتا تھا، ایک چھوٹا سا ایک جنگل آتا تھا، درختوں کا جھنڈ، راستہ اس سے گزر کے جاتا تھا. جب بچی اس جنگل کے قریب پہنچی تو اس بچی نے دیکھا کہ ایک سائیڈ سے 4 ہندو لڑکے آ گئے، وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے. وہ بچی گھبرا کے نہ پیچھے مڑی. لڑکوں نے کہا کہ تو آگے جا رہی تھی، پیچھے کیوں مڑی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اکیلی لڑکی ہوں، جانا تو آگے ہے گاؤں میں، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس لیے میں واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمارا تیرا مذہب ایک ہے، تو ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، چلو. ڈر کس بات کا؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ تم ہی سے تو ڈر لگتا ہے، تم ہی سے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی لڑکی ہوں، جوان ہوں، جمعرات ہیں، تو تم 4 لڑکی ہو، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میں نہیں جاتی. وہ لڑکے کہنے لگے کہ تیرا ہمارا مذہب ایک ہے، چلو ہم قسم کھاتے ہیں فلاں بدھ کی، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے. لڑکی نے کہا میرا دل نہیں مانتا، میں واپس جاتی ہوں. انہوں نے کہا سن، کسی بدھ کی ضمانت پہ ہمارے ساتھ چل، کیا کسی بدھ کو ضامن رکھ لیتے ہیں، اگر ہم تجھے ٹچ بھی کریں تو وہ ہمیں برباد کر دے. اس نے کہا جس بدھ کی تم بات کر رہے ہو اسے میں نے ایک موقع پہ آزمایا ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، اس لیے اس پہ میرا اعتقاد نہیں رہا. ایک لڑکے نے دوسرے بدھ کا نام لیا، چلو اس کی ضمانت پہ ساتھ چلو، وہ ہمیں برباد کر دے اگر ہم کچھ کہیں. اس نے کہا اس کو بھی میں نے آزمایا، اس نے بھی میری مدد نہیں کی ایک موقع پہ. وہ جس بدھ کی بات کرے وہ کہنے لگی میرا اعتماد اٹھ چکا، کئی بار میں نے آزمایا، میری مدد نہیں کی انہوں نے. ایک لڑکا کہنے لگا پھر مسلمانوں کے خدا کی ضمانت پہ چلو، اس کو ضامن رکھ لیتے ہیں. اس نے کہا میں تو اسے مانتی نہیں. ایک لڑکے نے کہا مسلمانوں کے رسول، کہا میں تو جانتی نہیں انہیں. تو لڑکے کہنے لگے پھر تو ہی بتا کس کی ضمانت پہ ساتھ چلتی ہے. بات قابل توجہ ہے، تو ہی بتا کس کو ضامن رکھنا چاہتی ہے. غلام رسول کہتا ہے میری بیٹی کہنے لگی کہ ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا گھر ہے اور ہماری پڑوسن ہر مہینے کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے، اور میں پوچھتی ہوں اس سے کہ یہ اتنا خرچ کیوں کرتی ہے ہر مہینے، یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتی ہے اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے غوث کو بڑی طاقتیں عطا کی ہیں، ان کا اپنا فرمان ہے میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا ہے، میری کمان کے چلے میں تیر چڑھا رہتا ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. تو جو ان سے محبت کرے، عقیدت رکھے، وہ مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں. وہ ہندو لڑکی کہنے لگی مسلمان پڑوسن بڑے تعریفیں کرتی ہے، بڑے تذکرے کرتی ہے، چلو آج اسی غوث کو ضامن رکھ لیتے ہیں. لڑکی کہنے لگی
امام الانبیاء کے غلام وہ لڑکے ہنسے، ہندو لڑکے. اب کافر کیا جانے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ٹھیک ہے اسی کی ضمانت پہ چلو ہمارے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک، آج اس پڑوسن کی بات بھی آزمائی جائے گی. بڑی تعریفیں کرتی ہے. چل پڑی لڑکی. تصور کرو ایک ہندو کی بیٹی میرے غوث کی ضمانت پہ چل پڑی. امام الانبیاء کے غلاموں جب بیچ جنگل میں پہنچی، وہ چاروں لڑکے چاروں طرف پھیل گئے. کہا لگایا انہوں نے. اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے پہلے تیرا صرف زیور جانا تھا، عزت بھی جائے گی. تو نے ہندو ہو کر مسلمانوں کے غوث کی بات مانی، اپنے خداؤں کی توہین کی ہے. اب دیکھتے ہیں غوث تیری عزت کیسے بچاتا ہے. ایک بدبخت کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف گیا، دوسرے نے گریبان پکڑا، تیسرے نے بازو پکڑا. وہ لڑکی گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی. لڑکوں نے کہا کس کو دیکھتی ہے؟ لڑکی کی چیخ نکلی، کہنے لگی مسلمان پڑوسن تو کہتی تھی عبد القادر نے پہنچنے میں کبھی دیر نہیں لگائی. اب میں دیکھ رہی ہوں غوث تب آؤ گے جب میں لٹ جاؤں گی، تب پہنچو گے جب کچھ نہیں بچے گا. مولانا میری بیٹی کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم ابا میرے ابھی یہ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے آواز آنے لگی بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آیا.